بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد صاحب، ظفر علی خان ٹرسٹ کے عہدیداران اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ظفر علی خان ٹرسٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا یہ پہلا موقع ہے کہ اس ٹرسٹ کے دفتر میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے جو اس جگہ انفراسٹرکچر دیکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے تاریخ کے ایک بہت نامور سپوت، اور بلکہ یہ کہیں کہ صحافت اور تحریک آزادی کے بہت بڑے مجاہد، ان کی خدمات اور ان کے ورثے کو سمیٹنے کے لیے ایک واقعی دردمندی کے ساتھ ان کے شایان شان ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس ادارے کو بنانے میں جو لوگ شامل رہے ہیں، وہ ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے انحطاط کا سفر اس وقت شروع ہوا جب یہاں پر غیر منتخب حکومتوں کے 10 سال کے طویل سائے رہے، اور انہی کے دوران اے لیول او لیول کے بیج کو لگا کر ایک تناور درخت بنا دیا گیا۔ ہم نے میرے خیال میں کم از کم 2 نسلیں کھو دی ہیں، اور اگلی نسلوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے قومی نصاب میں تعلیم حاصل کی، تو مجھے تو معلوم ہے کہ مولانا ظفر علی خان کون تھے، الطاف حسین حالی کون تھے، محمد حسین آزاد کون تھے، ڈپٹی نذیر احمد کون تھے، میر تقی میر کون تھے، اکبر الہ آبادی کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، مرزا غالب کون تھے۔ لیکن اگر آپ نئی نسل سے جانیں کہ یہ کون لوگ تھے، تو اے لیول اور او لیول کی نسل ان لوگوں کے شاید ناموں سے بھی واقف نہیں ہوگی۔ ان کی تحریریں، ان کی شاعری تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی بھی قوم کی پہچان اور اس کی نشو و نما کا تعلق اس کی ثقافت پہ ہوتا ہے، اور ثقافت کی بنیاد یا اس کا پلیٹ فارم اس کی زبان ہوتی ہے۔ تو جب کسی ملک کی زبان اور اس کی ثقافت اسے چھن جائیں، تو وہ ایک رڈر لیس شپ کی طرح، جس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، جس کی کوئی شناخت یا اس کا تشخص نہیں ہوتا، وہ شتر بے مہار کی طرح پھر گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم بھی کئی لحاظ سے، یہ جو ابھی بات کر رہے تھے تنظیم اساتذہ کے ہمارے ساتھی، کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ اس خلا کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے اپنے تشخص اور اپنی شناخت کے حوالے سے پچھلے 30-40 سالوں میں پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کی روح میں جائیں تو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک آزادی کے کارکنوں نے اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے تحت اور مسلم لیگ کے تحت لوگوں نے قربانیوں اور جد و جہد کے ذریعے حاصل کیا، اور پاکستان ایک نظریہ تھا، پاکستان ایک خیال تھا، اور اس خیال اور اس خواب کی تعبیر کی مختلف جہتیں تھیں، اس کی ایک شناخت بھی تھی۔ اگر ہمارا ارتقاء، سیاسی ارتقاء جاری رہتا تو پاکستان یقیناً اس خواب کی روشنی میں تعمیر ہوتا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی تھی۔ لیکن یہ خواب 1958 میں ہائی جیک ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ فوری طور پہ 1.25 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے فوراً بعد ہمارے جو دوسرے سینئر موسٹ لیڈر تھے، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، وہ شہید ہو گئے، اور پھر ہماری دوسری جو سینئر قیادت تھی، 3-4 سال کے بعد سردار عبدالرب نشتر بھی وفات پا گئے، اور ایک خلا پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں سول اور ملٹری بیوروکریسی
جو کہ ہمیں ورثے میں ملے تھے برطانوی تاج کے وفادار ادارے، جو ان کی تربیت میں، ان کے مزاج میں، ان کے کلچر میں، ان کی ٹریڈیشن میں جن کی نشو و نما ہوئی تھی، وہ ادارے مکمل طور پہ اس تحریک پاکستان کے مزاج سے ناآشنا تھے، اور انہیں بائی ڈیزائن سیکولر رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ برٹش ٹریڈیشن میں، سیکولر ٹریڈیشن میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ تو 58 میں جب سول ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کی ریاست کو ہائی جیک کیا، تو پاکستان کی ریاست کا اس تصور سے، اس دھارے سے جس کے تحت یہ ملک قائم کیا گیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر سول ملٹری بیوروکریسی نے اپنی اس سوچ کے مطابق جو انہوں نے برطانوی سامراج سے اپنی اداروں کی ٹریڈیشن کے طور پہ انہیرٹ کی تھی، اس سانچے میں پاکستان کی ریاست کو ڈھالنے کے لیے ہمیشہ کوشش کی۔ اور چونکہ وہ ریاستی ڈھانچے پر قابض تھے، بیچ میں اگر سیاسی حکومتیں آئیں، انہوں نے اپنے تئیں کوشش بھی کی، لیکن ان کی چلنے نہیں دی گئی، چونکہ اس ریاست کے اصل مالک جو ہیں اب سول اور ملٹری بیوروکریسی بن چکی تھی۔ یہ وہ المیہ ہے پاکستان کا کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس خواب سے ڈرفٹ کرتا جا رہا ہے جو اس کے قیام کے لیے، جو اس کے بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں جس کی تصویر تھی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے، ہم زبان کا کیا ماتم کریں، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک سے اس کی اکثریت تعلق توڑ کے علیحدہ ہو جائے۔ ہمیشہ اقلیت علیحدہ ہوتی ہے کہ اکثریت ہمیں حقوق نہیں دے رہی۔ تو پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس میں اس کی اکثریتی آبادی جو مشرقی پاکستان کی تھی، وہ ہم سے جدا ہو گئی، یہ کہہ کر کہ ہمیں اس ملک کے اندر ہمارا حق نہیں مل رہا۔ اور یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ جب ریاست پہ سول ملٹری بیوروکریسی کا تسلط تھا، تو عوام کی رائے، عوام کی امنگیں اور عوام کی خواہشات کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اور اسی شکایت کے پیش نظر وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اور مجھے اکثر، میں قائد اعظم علیہ رحمہ کا وہ واقعہ جو جناب عثمان جوگ زئی صاحب سے ایک محفل میں نے سنا، میں دہراتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان بلوچستان سے قائد اعظم کے پاس 14 اگست کے بعد وفد لے کر گئے مبارک دینے کے لیے، تو قائد اعظم کسی بات پر بہت خوشگوار موڈ میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب ہم نے انہیں مبارکباد دی تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے، ہم نے ایک مورچہ حاصل کیا ہے جس کے ساتھ ہم اصل پاکستان تک کی تکمیل کریں گے۔ یقیناً قائد اعظم کے ذہن میں اس وقت کشمیر کا نقشہ ہوگا جس کو ناانصافی کے ذریعے تقسیم کر کے ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور قائد اعظم یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ مورچہ ملا ہے اور ہم نے کشمیر کو حاصل کرنا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس مورچے کا ایک پیر ہی ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور وہ کشمیر بھی بھارت نے 2019 میں انیکس کر لیا ہے، اور ہم نے کچھ دیر تک سرینا ہوٹل کے باہر اسلام آباد میں ایک گھڑیال ڈیجیٹل لگایا تھا کہ اس واقعے کو کتنے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ ہو گئے ہیں۔ اب وہ بھی سنا ہے کہ یا خراب ہو گیا یا شاید اتار لیا گیا ہے، تو اب اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔